کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیور کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے راہ منزل۔ ایک دن کالج کے نوٹس بورڈ پر یہ تحریر آویزاں تھی: کالج اسٹوڈنٹ یونین کے زیر اہتمام ایک مشاعرہ پرسوں منعقد ہو رہا ہے، شاعر حضرات سیکرٹری سے رابطہ کریں۔ میں نے بھی اپنا نام دے دیا۔ اس دن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پرنسپل صاحب کو صدارت کی کرسی سنبھالنے کو کہا گیا، لیکن انہوں نے تجویز پیش کی کہ میں شاعر نہیں ہوں، اس لیے صدارت کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ شاعر حضرات کے نام لکھ کر کرہ ڈالیں۔ ناچار کرہ ڈالا گیا اور میرا نام صدارت کے لیے نکل آیا۔ تالیوں کی گونج میں کرسی صدارت پر برجمان ہوا۔ میرا تعارف تو ہو ہی چکا تھا، اب ایک اور روایت کی بنیاد رکھی گئی۔ کھلاڑیوں کی طرح باری باری سب کا مجھ سے تعارف کرایا گیا۔ سیکرٹری مجھے بتا رہے تھے مس سمینا، اور یہی مجھے اب یاد رہ گیا ہے۔ مشاعرہ شروع ہوا۔ سمینا غزل سرا تھی: ان کو بھی جو رلا دے رونا قبول اس کا، آنسو وہی غنیمت نکلے جو چشمے تر سے۔ واہ واہ کے ڈونگرے برسائے جا رہے تھے اور میں بلند آواز سے مکرر کا بے ہنگم شور مچا رہا تھا۔ مشاعرہ ختم ہونے کو آیا۔ مجھ سے کچھ کہنے کی درخواست کی گئی۔ میں نے یہ گیت ترنم سے سنایا: جھکتی تیرے حضور کس کی جبیں نہیں، تجھ سا میرے خیال میں کوئی ہنسی نہیں۔ میں رشک کہکشاں کہوں یا چاند کی کرن، میں جستے یاسمیں کہوں یا مرمری بدن، اے جان حزیں بتا مجھے تو نازنیں نہیں، ہنسو تو کوثر کے جھرنے ہو شرمسار، روٹھو تو مرغزار کے غمگین ہو خاکسار۔ تیرا جواب خدا قسم ہرگز کہیں نہیں، شہزادگان شہر ہو شاہکار دو جہاں، زلفی تیری مثال کا کوئی نہیں۔ معلوم نہیں کیوں مشاعرے کے خاتمہ پر سمینا مجھے اپنا گیت کہنے پر مبارکباد دے رہی تھی، لیکن میں نے اسے تھینک یو کہہ کر خاموش کرا دیا۔ ایک مشاعرے کا پھر اہتمام ہوا۔ اس مرتبہ کرہ سمینا کے نام پر پڑا۔ یہ ایک محض اتفاق تھا۔ میرے شعر پر سمینا نے خوب داد دی: یہ سوچتا ہوں تجھے دے دوں میں تو فتن، اس دل کی کیا بساط میرا دیوان جائے ہے۔ پھر جب میں نے آخر میں یہ شعر پڑھا: نغمے میری انا کے ترانے بھی چھین لے، روتا تیرے جہاں سے سلطان جائے ہے، صدر محفل اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کے ترانے ہمیں پیارے ہیں، رونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جس پر حال ایک شاندار کہکے سے گونج اٹھا جو دیر تک گونجتا رہا۔ اس کہکے کی گونج تو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ غزل کا مطلع تھا: جان جگر دل چشم پرنم کیا کچھ میرے پاس نہیں، ایک تم مل جاؤ دنیا میں اور تو کوئی آس نہیں۔ ایک دن میں کالج کے کیفیٹیریا میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ دروازے کی طرف میری پیٹھ تھی۔ اچانک کسی کے ٹھنڈے ٹھنڈے نرم و نازک ہاتھ میری آنکھوں پر پڑے۔ بیسیوں نام گنوائے مگر ہاتھ بدستور میری آنکھوں کو ڈانپے رہے۔ عجب کشمکش سے دو چار تھا، تنگ آ کر آخر کہنا پڑا: چائے پلا دوں گا، جو کوئی ہے سامنے بیٹھ جائے۔ اپنی آنکھیں سہلانے پر جب میں نے سامنے دیکھا تو سمینا بیٹھی اپنی فتح پر اظہار مسرت کے طور پر مسکرا رہی تھی۔ خوش نصیبی کس کی تھی، میری یا اس کی؟ اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ بہرحال مجھے چائے پلانا پڑ گئی۔ جب اپنی جیب سے پیسے جاتے دیکھ کر دکھ تو ضرور ہوا، لیکن مجبور تھا۔ دوسری میز پر چند لڑکے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سمینا نے میری توجہ ان کی طرف دلائی۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا: کیسا اخلاق، کیسی تہذیب، کیسا تمدن، سب فضول اور بوگس باتیں ہیں، میں تو اسی اقدار اور روایات پر لعنت بھیجتا ہوں۔ دوسرا بولا: لیکن کیا ہمارے آباء و اجداد بھی بوگس آدمی تھے؟ ان کا اخلاق، ان کی تہذیب کیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی؟ یار عجیب بات کرتے ہو، آباء و اجداد نے بھنگ پی رکھی ہے تو ہم بھی آنکھیں موند کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں؟
بھائی آباء و اجداد کو کیا کہتے ہو؟ بات فلموں، پریس، ویڈیو پر موجود فحاشی اور عریانی کی ہو رہی تھی۔ مطلب ہم سمجھ چکے تھے، لہٰذا میں نے کان ہٹا لیے۔ سمینہ سے پوچھا، آپ بھی ان سے اتفاق کرتی ہیں؟ میں اور ان سے اتفاق؟ اصل میں یہ موجودہ بے راہ روی اور ہماری فلمی انڈسٹری کا قصور ہے۔ ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ بازاروں میں دھڑا دھڑ فحش ناول اور تصویروں سے مزین رسالے بک رہے ہیں۔ نوجوان نسل، جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں، اس وقتی لذت کی خاطر بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ گناہ کا احساس انہیں بھی ہوتا ہے لیکن وہ مجبور ہیں۔ ضمیر کی آواز انہیں بھی پریشان کرتی ہے لیکن نفس پرستی کے سامنے وہ بے بس ہیں۔ انہیں اس راہ کے جنجال سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ ضمیر اور نفس کی چکی میں پس رہے ہیں۔ موجودہ نسل تباہ ہو رہی ہے اور ہمارے والدین نے تو شاید خواب آور گولیاں کھا رکھی ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ کتنے فیصد والدین اپنی اولاد کے پڑھنے والے لٹریچر کو چیک کرتے ہیں، یعنی اچھے رسائل اور کتاب پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں؟ بازاروں میں رومانی ناول بکثرت بکتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر ان میں جنس کا عنصر شامل نہیں ہوتا، لیکن ان میں رومانی مول کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی جو نوجوان نسل کے کردار کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکے۔ سمینہ، دراصل بات یہ ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کوئی ایسا رہنما تلاش کریں جو نوجوان نسل کی مشکلات، ان کے جذبات و احساسات جو بھٹک رہے ہیں، پھر ان کا رخ اس منزل کی طرف موڑ دے جو ہمیں زمانے کی اقدار اور روایات کی طرف لے جائے جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے وراثت کے طور پر چھوڑ گئے ہیں۔ اور یہ فرض والدین کے علاوہ کوئی اور دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ وہ مارکیٹ میں آنے والے لٹریچر سے اچھی کتب اپنی اولاد کو خود فراہم کریں، اپنی قوت فیصلہ سے اولاد کو ایسی فلمیں دکھائیں جو ہمارے معاشرے کی بہتر طور پر عکاسی کرتی ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہوگی کہ نوجوان نسل کو فلمیں دیکھنے کے لیے اس لیے منع کر دیا جائے کہ اس میں جذبات بھڑکتے ہیں۔ نہیں، بلکہ انہیں بہتر اور سبق آموز فلمیں دکھا کر ان کے اخلاق کو سدھارا جائے۔ میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں۔ ایک اور بات جس میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم اپنے حلقہ اثر میں ان باتوں کی تشہیر کرنا چاہیے۔ آداب سمینہ، ایک لڑکا ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مظہر صاحب سال چہارم کے طالب علم ہیں اور یہ میرے، جی ہاں میں ان کا کزن ہوں اور یہ میرے منگیتر بھی ہیں۔ اوہ مظہر صاحب آپ ہیں، مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ یوں سمینہ، کس بات پر بحث ہو رہی تھی؟ یہی کہ آج کل فحاشی اور عریانی کا کیا کیا جائے۔ بہت خوب، میں ایک جائزہ رپورٹ مرتب کر رہا ہوں جسے میں شائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ مجھے اپنے خیالات سے نوازیں تو ممنون ہوں گا۔ ضرور، میں نے کہا کل آپ کو اپنا بیان لکھ کر لا دوں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہو جاؤں۔ اور کیا میں بھی اس میں شریک ہو سکتی ہوں؟ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سمینہ، مظہر ہمارا ساتھ نہ دے سکا اور اگلے روز ٹریفک کے حادثے میں چل بسا۔ تم نے مجھے اپنا لیا، ہم نے مہم چلائی، فحاشی ختم ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل وجود میں آئی جس نے پاکستان بنایا۔ آج ہماری اولاد بھی اس عریانی اور فحاشی کا شکار ہے۔ کیا ہم آگے آئیں گے؟